ہاں جی، آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں۔ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اولیاء اللہ کی ولایت ثابت و محقق ہے، ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی گستاخی اور توہین کرنا اور ان کو برا کہنا یقیناً گمراہی اور بدعت ہے اور اہل ایمان کی راہ سے ہٹنا ہے۔ مرزا جہلمی ان اکابر اولیاء اللہ اور ان بزرگان دین کے خلاف زبانیں تان دراز کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور ان کو برا کہتا ہے، اور اس کے بلائنڈ فالورز بھی مرزا جہلمی کی وجہ سے ان بزرگان دین کے حوالے سے ان کو برا کہتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ مرزا جہلمی سے جب سوال ہوا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بزرگان دین کو برا کہتے ہیں، تو مرزا نے یہ کہا کہ جن کو برا کہتے ہیں نا، ان کی بزرگی آپ قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ یعنی سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف تتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت کریں جس بزرگ کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے۔ گویا کہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے، لہذا ان کی اگر کوئی توہین کرتا ہے یا ان کو برا کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک طرف سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی ثابت نہیں، ان کو برا کہا جائے، توہین کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف مرزا جہلمی اپنے لیے بزرگی کلیم کر کے بیٹھا ہے، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو مرزا جہلمی نے اپنے اوپر منطبق کیا اور کہا کہ میرے مخالفین کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ یعنی گویا کہ اپنے آپ کو بزرگ اور ولی اللہ ثابت کیا اور کہا کہ میرے مخالفین کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہاری بزرگی قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے، اور کسی کی بزرگی ثابت کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جن کی ولایت اور جن کا نیک متقی پرہیزگار ہونا ثابت و محقق ہو، جس پر اجماع ہو چکا ہو، اس کی توہین اور گستاخی کرنا یہ گمراہی اور اہل ایمان کے رستے کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی کی ولایت اور کسی کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اس کا نام لے کے ذکر موجود ہو۔ قرآن سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، یا جس کی ولایت اور بزرگی کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہو، اس اجماع کا منکر اور اس اجماع سے عدول کرنے والا بھی گمراہ اور بدعتی ہوتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے تمام صحابہ کا قرآن و سنت کے اندر نام موجود نہیں۔ قرآن کے اندر صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باقی صحابہ کا سنت کے اندر، اور باقی سب صحابہ کا بھی سنت کے اندر نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے اندر انہوں نے صحابہ علیہم رضوان کے احوال کو دیکھا اور دیکھ کے جو انہیں ملے تقریباً 8 سے 10 ہزار صحابہ کے اسماء ہیں جو علماء محدثین اور ائمہ دین نے جمع کیے۔ اب 8,500 یا 10,000 یا جتنے چند ہزار صحابہ کا ذکر ملتا ہے، تو کیا باقی صحابہ جن کا ذکر نہیں، جن کا نام نہیں، ان کی صحابیت کا ہم انکار کر دیں گے؟ نہیں۔ اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ جس کی صحابیت ثابت ہو جائے، اور صحابیت کے جو عمومی فضائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، جس کی صحابیت ثابت ہو جائے گی، ہم اس صحابی کو انہی عمومی فضائل کا مستحق مانیں گے اور اس کی صحابیت کی بنیاد پہ اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ اب قرآن و سنت کے اندر ولایت کا اور بزرگی کا جو معیار بیان کیا گیا، قرآن سے یا حدیث سے یا امت کے اجماع سے جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، برگزیدہ ہے، اللہ کا مومن بندہ ہے، تو اس کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اجماع سے باہر نکلنے والا وہ گمراہی کے رستے پر ہے اور وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے۔
ورنہ اگر یہی کرائٹیریا رکھ لیا جائے کہ نہیں نام لے کے قرآن و سنت کے اندر کسی کی بزرگی آئے گی تو بزرگ مانیں گے، تو مرزا جلمی اور مرزا جلمی کے بلائنڈ فالوور سے میرا سوال ہے، جن صحابہ کا قرآن و سنت کے اندر نام موجود نہیں، کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ان صحابہ کی بزرگی کا انکار کر دیں گے؟ جن تابعین کی بالخصوص فضیلت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں لیکن امت نے ان کی فضیلت کو مانا اور ان کی ثقاہت کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، کیا قرآن و سنت میں نہ آنے کی وجہ سے ان کی توہین کرنے کو جائز قرار دیا جائے گا؟ ان کی نعوذ باللہ تعالیٰ کو گستاخی کرے تو اس کو جائز قرار دیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کوئی شخص اس بنیاد پہ کہ قرآن و سنت کے اندر ان کا نام لے کے ذکر نہیں ہے لہذا ان کی کوئی توہین کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیا توہین کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ امام سیدنا زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان اکابر ائمہ اہل بیت کا قرآن و سنت میں نام لے کے اسپیشلی ان کے فضائل میں قرآن کی کوئی آیت اور اسپیشلی ان کے فضائل میں حدیث موجود نہیں، تو کیا اس کا مطلب ان کی توہین کی اجازت دے دی جائے گی؟ الیاذ باللہ تعالیٰ، کیا ان کی توہین کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور جو توہین کرنے والا ہے وہ مردود اور گمراہ قرار نہیں پائے گا، یقیناً بدعتی اور گمراہ قرار پائے گا جو ان اکابر اولیاء اللہ کی اور ان برگزیدہ ہستیوں کی توہین اور گستاخی کرے گا۔ اب وہ اولیاء اللہ جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور امت کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا اور اسے جہنم پہنچائیں گے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے، المستدرک الصحیحین میں مسلسل امام حاکم اور دیگر محدثین نے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ احادیث بیان کی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ جس پر امت کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امت کا اجماع حجت ہے، امت کا اجماع دلیل ہے۔ جب امت کسی پر اجماع کر لے، اتفاق کر لے، اور کسی کی ولایت جو ہے وہ امت کے ہاں مسلمہ ہو جائے، متفقون علیہ ہو جائے، اس کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی توہین کرنا اور گستاخی کرنا یہ گمراہی اور بدعت ہے۔ اب امت کا جب اجماع حجت ہے تو ہم ان اکابر اولیاء اللہ کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں جن کی ولایت کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا، اور ان لوگوں کو چھوڑ کر جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مرزا جلمی کے جو رافضی بھائی ہیں وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان کی ولایت کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہے نا کہ یہ جن اولیاء اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کی ولایت کو تو شیعہ نہیں مانتے، روافض نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے نا، ان کی بات نہیں، اہل سنت کہلانے والے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمام ان اکابر اولیاء اللہ کے اوپر متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ مثلا سیدنا تیفور بن عیسیٰ البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بایزید علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے مرزا جلمی نے ان کی گستاخیاں کی، توہین کی، اور ان کے حوالے سے ہلکے لفظ بولے۔ اب سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ علیہ امت کے وہ ولی اللہ ہیں جن کی ولایت محدثین نے جن کے اوپر کتابیں لکھی اور محدثین نے ان کی ولایت کو مانا تسلیم کیا۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، محدث ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری، ان کی کتاب 12 جلدوں میں، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34 پہ 3.5 سطروں میں صرف سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ علیہ کے محدث ابو نعیم الاصفہانی نے القابات لکھے ہیں۔ ومنہم الطائع الوحید الحائم الفرید البستامی ابو یزید، اور ان کے القابات ذکر کیے، اشاراتہ ہائنہ و عباراتہ کامنہ لعارفیہا ضامنہ ولمنکریہا فاتنہ۔ امام محدث ابن الجوزی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس کے صفحہ نمبر 754 پہ
بسطام کے دو برگزیدہ بزرگوں کا ذکر کیا، ذکر المصطفین من اہل بسطام، ابو یزید البسطامی، اور اس میں سر فہرست پہلے نمبر پر سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ یہ محدث امام ذہبی ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء 18 جلدوں میں اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263 ہے، اس پر سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا تو ان الفاظ کے ساتھ، سلطان العارفین ابو یزید تیفور ابن عیسی بن سروشان البسطامی، سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کو سلطان العارفین لکھا ہے امام ذہبی نے۔ اور غیر مقلدین وہابیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ روپڑی، ان کا یہ فتاوی ہے، فتاوی اہل حدیث، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، کون؟ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی اہل سنت و جماعت بھی، وہابی غیر مقلدین بھی، اور دیوبندی علماء بھی تمام کے تمام متفق ہیں اس بات پہ۔ محدثین کے حوالہ جات موجود ہیں، ابن تیمیہ نے ان کو ولی اللہ لکھا، حافظ ابن کثیر نے ولی اللہ لکھا، اور اس کے علاوہ امام ذہبی ان کو ولی اللہ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں، امام ابن الجوزی نے صفات الصفا میں، محدث ابو نعیم الاصفہانی نے ہیلۃ الاولیاء میں، 20 کتابوں کے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں کہ محدثین نے، ائمہ نے، علماء نے، اپنے بیگانوں سب نے ان کی ولایت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور سلطان العارفین کا ٹائٹل اور لقب ان کے لیے استعمال کیا۔ اور مرزا جرمی کہہ رہے ہیں کہ جناب ولایت ثابت کر کے دکھائیں قرآن و سنت سے، اجماع ہے ان کی ولایت کے اوپر۔ اسی طرح سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں، جن کو وہابی علماء نے بھی ولی اللہ تسلیم کیا، اور اہل سنت کے ہاں تو ان کی ولایت مجمع علیہ اور متفق علیہ ہے۔ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دیوبندیوں کے حوالے سے۔ یہ سورنامہ لاہور و لکھنؤ ہے، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے عالم ہیں، اس میں صفحہ نمبر 73 پر، اور قاری طیب کی کتاب عالم برزخ، اس میں بھی موجود ہے کہ اشرف علی تھانوی جب لاہور کا سفر کیا اشرف علی تھانوی نے، تو باقاعدہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پہ حاضری دی، اور وہاں کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیوبندیوں کا کشف المحجوب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، دیوبندی مناظر اور عالم ہے یہ عبدالرؤف فاروقی، اس نے باقاعدہ کشف المحجوب شریف کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ سینیٹر ساجد میر کے دادا جان ہیں، ابراہیم میر سیالکوٹی، ان کی تفسیر ہے، تفسیر سورہ کہف صفحہ نمبر 55 لکھتے ہیں کہ شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم صاحب رحمہ اللہ، سید عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم اکابر اولیاء اللہ کی تحریرات اس امر میں بیش از بیش ہیں۔ اکابر اولیاء اللہ، سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میر ابراہیم میر سیالکوٹی نے اکابر اولیاء اللہ میں سے تسلیم کیا۔ یہ فتاوی اہل حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر لکھا کہ شیخ علی بن عثمان حجویری معروف بہی داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب صفحہ 20 میں شیخ محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، علم 3 ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کے لیے اچھے جو کلمات لکھے۔ تو غیر مقلد وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، اہل سنت و جماعت کے ہاں ان اولیاء اللہ کی ولایت ثابت اور محقق ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ولایت بھی ان تمام مکاتب فکر کے ہاں مسلمہ ہے۔ 20 حوالہ جات محدثین کے پیش کیے جا سکتے ہیں، ایک حوالہ صرف امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 179 سے میں پڑھ دیتا ہوں، 5087 نمبر ترجمہ، الشیخ عبد القادر الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام سیدنا حضور غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے امام ذہبی نے شیخ الاسلام کا ٹائٹل اور لقب ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جویری ہوں، سیدنا باعزید البسطامی ہوں، اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، اور ان کی ولایت کے اوپر
تمام مکاتب فکر کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، اور مرزا جیلمی جو ہے وہ ان کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ آپ ان کی ولایت قرآن و سنت سے ثابت کریں، جبکہ ان کی ولایت کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن سے دلیل اور حجت پکڑی جاتی ہے، ایسے حدیث سے دلیل اور حجت پکڑی جاتی ہے، ایسے اجماع امت سے بھی دلیل اور حجت پکڑی جاتی ہے، یعنی اجماع جو ہے وہ خود حجت ہے۔ تو جس کی ولایت کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہے اس کی گستاخی اور توہین کرنا یہ گمراہی ہے۔ اگر مرزا جرمی کہے کہ نہیں قرآن و سنت کے اندر نام نہیں آیا، باقی آپ جو مرضی جس کی مرضی توہین کرتے رہیں، تو پھر اگر کوئی امام بخاری کی توہین کرے، امام مسلم کی توہین کرے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور دیگر تابعین کی توہین کرے علیہ باللہ تعالیٰ، تو کیا اس کو روکنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہوگا؟ یہی ایک ذریعہ اور طریقہ ہے کہ ہم بتائیں گے کہ جن کی ولایت اور جن کا امت کے اندر ثقات مسلمہ اور متفق علیہ ہو چکی ہے، ان کی توہین کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، کرنے والے کو ہم گمراہ اور بدعتی قرار دیں گے۔